السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں ہدایت نحو کی کلاس میں، اور مبنیات کے بارے میں بات کر رہے تھے، اور شاید یہ آخری مبنی ہے جس کے بارے میں ہم بات کریں گے، ظروف کا بیان۔ تو یہ فصل ہے الظروف المبنیۃ علی اقسام۔ ظروف مبنیہ چند قسموں سے، تو سارے ظروف، سارے ظرف مفعول فیہ جو ہے مبنی نہیں ہوتے، کچھ اقسام ہوتے ہیں۔ منہا ما قطع عن الاضافتی، ان میں سے جو مقطوع عن الاضافت ہے، یعنی اس کے بعد مضاف الیہ نہیں آتا ہے، بین حذف المضاف الیہ، مقطوع ہے عن الاضافت ہو، یا بائیں طور پر کہ بائیں طور پتہ نہیں یہ کیا ہے، طور کے حذف کر لیا گیا ہو، جو مضاف الیہ مثلا، تو اس کا یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس کا مضاف الیہ نہیں آتا، مثلا قبل و بعد و فوق و تحت، اس کے بعد کوئی لفظ نہیں آتا مضاف الیہ بننے کے لیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا قال اللہ تعالی للہ الامر من قبل ومن بعد، ای من قبل کل شیء ومن بعد کل شیء، یعنی من قبل کل شیء تو کل شیء نہیں ہے، ومن بعد کل شیء ہر چیز سے پہلے اور ہر چیز کے بعد، یہ تب ہوں گے۔ هذا اذا كان المحذوف منویا، جبکہ محذوف ہو متکلم کی نیت میں ہو، للمتکلمین والا لكانت معربہ، ورنہ یہ معرب ہوں گے۔ تو اگر آپ کی نیت ہو کلی شیء جو بھی ہو، اس کے بعد حذف کرتے ہیں تو مبنی علی الضم، ضمہ پہ مبنی کریں گے، نہیں تو یہ واپس معرب ہو جائیں گے۔ وعلی هذا قرئ للہ الامر من قبل ومن بعد، اور اسی آیت میں ایک روایت میں ہے کہ للہ الامر من قبل ومن بعد وتسمى الغایات، اور ان کو غایات کا نام دیا جاتا ہے۔ غایات یعنی آپ کی نیت میں بھی نہیں ہے، وہ آپ کی نیت میں بھی نہیں ہے، مضاف الیہ نیت میں بھی نہیں ہے، من قبل ومن بعد، تب جو ہے معرب پڑھیں گے۔ ہاں نیت میں ہو کر آپ اس کو محذوف کریں گے، تب اس کو کیا کہیں گے، مبنی کریں گے ضمہ پر۔ تشریح ظروف سے مراد ظروف جمع ہے ظرف کے، اور ظرف برتن کو کہتے ہیں۔ اصل میں ظرف کیا ہے؟ برتن کو کہتے ہیں، چونکہ زمانہ اور جگہ فعل کے لیے بمنزلہ برتن کے ہوتا ہے۔ کوئی بھی زمانہ یا وقت بتاتے تو وہ فعل کے لیے برتن ہوتا ہے، کہ فعل ان کے اندر پایا جاتا ہے، جیسا کہ ظرف میں مظروف پایا جاتا ہے۔ ظرف میں مظروف پایا جاتا ہے۔ ظروف کے اقسام، ظروف بنیادی طور پر دو قسم پہ ہیں، ظروف زمان اور ظروف مکان، یہ ہم جانتے ہیں، ظروف زمان اور ظروف مکان۔ ماتن فرمانے ہیں کہ ظروف مبنیہ کے چند قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ ظروف ہے جو مقطوع عن الاضافہ ہو، یعنی جن کے مضاف الیہ حذف ہو مگر نیت میں موجود ہو، تو آپ کی نیت تو ہے اس مضاف الیہ، لیکن آپ اس کو حذف کر رہے ہیں، تب جو جا کر مضروف ہو وہ ہو جاتے۔ وجہ بنا یہ ہے کہ جب مضاف الیہ لفظوں میں موجود نہیں ہے مگر نیت میں موجود ہے، تو گویا مضاف محتاج ہے اس کو محذوف کا۔ کیوں مبنی کیا گیا ہے بنا، کس وجہ سے مبنی کر رہے ہیں پیش پر؟ تو وہ کہہ رہے ہیں وہ محتاج ہے، اور جس اس محتاج للغیر ہو، اس کو حرف کے ساتھ احتیاج میں مشابہت ہو جاتی ہے، کیونکہ حرف کی طرح ہو جاتا ہے، جیسے من الا، تو آپ خالی من کا ترجمہ نہیں کر سکتے، الا کا ترجمہ نہیں کر سکتے، آپ کو چاہیے کچھ اس کے بعد۔ تو ویسے ہی یہاں پر ویسے ہی ہے کہ بھئی یہ محتاج ہے کسی اور، اس لیے مبنی کیا گیا، اور حرف مبنی ہے، چنانچہ جو اس کے مشابہ ہوگا وہ بھی مبنی ہوگا۔ اس کی مثال للہ الامر من قبل ومن بعد، ای من قبل کل شیء ومن بعد کل شیء، اللہ کے لیے امر ہے، حکم ہے، معاملہ ہے، پہلے بھی اور بعد میں، یعنی ہر چیز سے پہلے اور ہر چیز کے بعد۔ وَإِلَّا بِكَانَتْ معربہ، نہیں تو وہ معرب ہوگا۔ یہ کہہ کر اشارہ کر دیا کہ اگر مضاف الیہ محذوف نہیں بلکہ لفظوں میں موجود ہے، یا محذوف نسین منسیہ کے درجے میں ہے، تو ان دونوں حالتوں میں ظرف معرب ہوگا۔ نسین منسیہ یعنی موجود ہی نہیں ہے، اسے بھلا دیا گیا ہے، آپ کی نیت میں بھی نہیں ہے، تو معرب ہوگا۔ تو کب معرب ہو، کب مبنی ہوگا، یہ یاد رکھ لیں گے کہ آپ کی نیت میں ہو لیکن آپ اسے وہ کر رہے ہیں،
हाँ भाई, नियत में भी नहीं है तो मुअरब, उस वो मौजूद है तब मुअरब। ये दोनों हालतों में मुअरब होगा। यानी कोई लफ्ज आ रहा है उसके बाद मिन कबली कुल्ली शै, कबली करेंगे, या उसे पूरा ही बुला दिया गया तो मिन कबलिन करेंगे। नहीं आपकी नियत में है लेकिन नहीं ला रहे हैं, तब जाके मिन कबलू होगा। ये ज़ुरूफ मज़कूरा 4 हैं, कबलू अबादू तहतू व फ़ौक़ू। और ये किस पर अप्लाई होता है, किस पर आता है? कबलू अबादू तहतू फ़ौक़ू, इस इन सारों पर आता है। और थोड़े कवायद इसके बारे में बताएंगे। वमिन हा हैसु बुनियत तशबीहन लहा बिल गायत। गायत का मतलब क्या था? गायत का मतलब नियत से ही गायब है। नियत से ही गायब है, उसको आप वो नहीं करेंगे। और इनमें से हैसु है, वमिन हैसु, हैसु है बुनियत तशबीहन लहा बिल गायत, जो मबनी किया गया है गायत के साथ तशबीह देते हैं, यानी नियत से ही गायब है। लिमुलाज़मती हल इदा, ये ता पे तशदीद क्यों है पता नहीं। लिमुलाज़मतिहा, मुलाजिमत मुलाज़मती हल इदाफता, देते हुए जुमला को की ज़र्फ इजाफत को लाजिम होने की वजह से, जुमला की तरफ इजाफत की लाजिम होने की तरफ से, क्योंकि मुदाफ इलैहि चाहता है, इदाफती इलल जुमलती फिल अक्सरी। तो ये बता रहे हैं कि क्यों मबनी है, क्योंकि वो जुमले की तरफ इदाफत होती है। होने की वजह से अक्सर में, जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया सनस्तद्रिजुहुम मिन हैथु, उसके बाद जुमला आ रहा देखे ला यालमून। हम उन्हें, इसकी तर्जुमा देखना पड़ेगा, सनस्तद्रिजुहुम, हम उन्हें ढील देंगे, या इस तरह से आप देख लीजिए। मिन हैथु ला यालमून, जो कि वो जिसकी वजह से वो नहीं जाएंगे, यानी उसे उन्हों को ऐसे उन सबको ऐसे रास्तों पर लेके जाएंगे जो वो नहीं चाहते हैं। तो ये हैथु क्यों मबनी है बता रहे हैं कि भाई ये जुमला आता है इसके बाद। वक़द युदाफ़ु इलल मुफ़रद, लेकिन कभी मुफरद होता है, मुफरद की तरफ भी इदाफ़ होता है, कि कौल शायरी, ये मुफरद की तरफ, जैसे कौल शायर अमा तरा हैथु सुहैलिन तालिअन, कि आप नहीं देखते सुहैल सितारे का नाम है शायद, तालिअन निकलता है। ऐ मकान सुहैलिन, यानी जगह, हैथु सुहैलिन यानी जहाँ पे सुहैल निकलता है। तो यानी मकान सुहैल, बस ये हैथु बेमाना मकान के है। फ़हैथु हाज़ा बेमाना मकान व शर्तुहु अन युदाफ़ इलल जुमलति नहु इजलिस हैथु यजलिसु ज़ैदुन। और इसका शर्त है कि मुदाफ किया जाता है जुमले की तरफ, जैसे इजलिस हैथु यजलिसु ज़ैदुन, बैठो वहां पर जहां जैद बैठता है। तो दूसरे हिस्से में क्या बताए हैं हैथु के बारे में, क्यों मबनी है, क्योंकि वो जुमले की तरफ आता है। ऊपर क्या बताए थे कि मुदाफ ज़र्फ 3 तरह के होते हैं। एक लफ्जी मौजूद है, वहां दिख रहा है कोई लफ्ज आ रहा है, और आपकी नियत, लफ्जी मौजूद है तो नियत भी आ गई, तो लफ्जी मौजूद है तो आप उसको मुअर्रब करेंगे। दूसरा, लफ्जी गायब है और आपके नियत से भी गायब है, यानी भुला दिए आप नियत से, तब भी मुअर्रब होंगे। तब भी एक मौजूद है, पूरी तरह मौजूद है, एक पूरी तरह गायब है, तब दोनों में मुअर्रब है। हाँ बीच का रास्ता हो कि भाई नियत तो थी लेकिन बस तखफीफ के लिए, आसानी के लिए हमने उसको वो कर दिया है, तब जाके मबनी करेंगे। तब जा फिर हैथु के बारे में बताया कि हैथु ज्यादातर आता है जुमले की तरफ मुदाफ होने के लिए, और क्योंकि वो जुमले की तरफ मुदाफ हो रहा है इसीलिए वो मबनी है, इसलिए वो मबनी है। तशरीह हैथु, इन्हीं ज़रूफ मबनिया में से एक ज़र्फ हैसु है। हैसु जहां पर भी, हाँ हैसु यानी वेरेवर, जहां पे भी, इत्तक़िल्लाह हैसु मा कुंत, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो जहां पर भी हो। एक ज़र्फ हैसु है, क्यों मबनी है हैसु? इसलिए मबनी होता है कि इसे गायत के साथ मुशाबिहत है। गायत यानी पूरी तरह भुलाया गया, यानी जो गायब है, आपकी नियत में भी ना हो और लफ्ज में भी ना मौजूद हो, के साथ मुशाबियत है, कि जैसे उनको इजाफत लाजिम है ऐसे ही ऐसे भी इजाफत लाजिम है, गोया जैसे वो मबनी है ऐसे ही ये भी मबनी होगा, क्योंकि मुशाबियत है गायत की तरह। फिर इसकी मुदाफ इलैहि में 2 हालतें हैं। ज्यादातर तो इसका मुदाफ इलैहि जुमला होता है, जैसे सनस्तद्रिजुहुम मिन हैथु ला यअलमून, और कभी कभी इसका मुदाफ इलैहि मुफरद भी होता है, जैसे कौल शाह अमा तरा हैथु सुहैलिन तालियान, क्या तू नहीं देखता है सुहैल का तुलू होने की जगह को। सुहैल कोई सितारा, और बेमाना मकान के है, यानी मकान तो कभी कभार लफ्ज को भी आ सकता है, बेमाना मकान भी आता है, लेकिन इसके मबनी होने के लिए ये शर्त है कि इसके मुदाफ इलैहि जुमला हो। इसका मुदाफ जैसे इजलिस हैथु यजलिसु ज़ैदुन, इजलिस हैथु
یجلس زید جملہ ہو تو مبنی ہونے کے شرط میں جملہ آ رہا ہے. اس میں سے ہے اذا. تو دوسری بحث کیا ہوئی اذا حیث کے بعد. اذا بھی ظرفیہ ہوتا ہے نا جب وقت بتاتا ہے. ومنها اذا وهي للمستقبل. اور ان میں سے اذا ہے اور یہ مستقبل اردو میں مستقبل کہتے ہیں عربی مستقبل. واذا دخلت على الماضي سے اذا ہے. واذا دخلت على الماضي صار مستقبلا مستقبلا. اور جب یہ ماضی پر داخل ہو جائے تو اسے بھی مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے. نحو اذا جاء نصر اللہ وفیها معنی الشرط. جیسے مثال ہے اذا جاء نصر اللہ فیوچر کے لیے مستقبل اور اس میں شرط کا معنی بھی ہوتا ہے. وفیها معنی الشرط يجوز ان تقع بعدها الجملة الاسمیہ نحو آتیک اذا الشمس طالعة. شرط کے معنی ہوتے ہیں اور جائز ہے کہ اس میں جملہ اسمیہ واقع ہو. جیسے آتیک اذا الشمس طالعة جملہ اسمیہ بھی آ سکتا ہے. اور والمختار فعلیہ لیکن بہتر یہ ہے مختار یعنی چنا ہوا بہتر یہ ہے فعلیہ جیسے آتی کا اذا طلعت الشمس. بہتر یہ ہے کہ فعل لائیں. آتی کا میں آپ کے پاس آؤں گا جب سورج نکلے. وقد تكون للمفاجأة اور ایک اذا کا قسم کیا ہے مفاجأہ. مفاجات یعنی سرپرائز کے لیے آپ وہ چیز متوقع نہیں تھا یعنی آپ اس کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے وہ آ گیا ایک سڈنلی جو ہے وہ ہوگا اس کو مفاجہ. اذا الفجائیہ بھی کہتے ہیں نا. مفاجات کے لیے ہوتا ہے اس کے بعد مبتدا لانا مختار ہے اور اس کے بہتر کیا ہے فیختار یا یختار بعدها المبتدا. نحو خرجت فاذا السبع واقف. جیسے خرجت فاذا السبع یعنی جو جانور ہے جو جیسے شیر ہو گیا سبع بولتا ہے نا جو جس کے پاس دانت نوکیلے دانت والے جانور کارنیورس تو وہ کھڑا ہوا تھا یعنی نکلا میں شیر کو دیکھا ہوا. فائدہ یہ اذا جو ہے بہت فجائیہ کہتے ہیں یعنی جو چیز توقع میں نہیں ہو آپ کے جو ہے وہ نہیں ہو. تو اذا تشریح انہی ظروف میں سے ایک اذا بھی ہے. یہ مستقبل کے لیے ہے. یہ مستقبل کے لیے ہے اور جب ماضی پر داخل ہو تو اس کے بھی مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے. اور اذا بمعنی شرط بھی ہوتا ہے. جب بمعنی شرط ہو تو اس کی مضاف الیہ جملہ اسمیہ دونوں ہو سکتے ہیں. اور اگرچہ فعلیہ مختار ہے تو بہتر ہے کہ فعلیہ لائیں اذا جب شرط کا معنی ہو. شرط کا معنی ہو یعنی ایک کے بعد ایک شرط. بعض اوقات اذا مفاجات اچانک کے معنی میں بھی ہوتا ہے اذا الفجائیہ اور اس صورت میں اس کے بعد ہمیشہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے. تو اذا کے بعد میں کیا سیکھ رہے ہیں ہم کہ اذا جو ہے مستقبل کے لیے آتا ہے. ہمیشہ مستقبل کے لیے آتا ہے. فیوچر کے لیے بتانے کے لیے آتا ہے آنے والے وقت کے بارے میں. اور دوسری چیز وہ جملہ اگر شرط کا معنی ہو کہ آپ ایسا کریں گے جب آپ یا میں ایسا کروں گا جب آپ ایسا کریں گے تب بہتر ہے کہ فعلیہ لے آئے لیکن دونوں بھی جائز ہیں. ہاں اگر اذا فجائیہ ہے تو جملہ اسمیہ استعمال کریں گے یعنی فتحت الباب فاذا الاسد واقف. میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ بھئی یہاں تو شیر کھڑا ہوا ہے. اذا ومنها اذ. اب آپ بات کرتے ہیں اذ کے بارے میں. وہی للماضی. تو اذا مستقبل کے لیے اور اذ للماضی. وتقع بعدها الجملتان الاسمیہ وفعلیہ دونوں کے لیے استعمال کرتا ہے. نحو جئتک اذ طلعت الشمس. اذا نہیں اذ ہونا چاہیے کیونکہ اذ کے بارے میں بات کرنا. وَإِذْ تو اور ان میں اذ ہے اور یہ ماضی کے لیے ہوتا ہے. اس کے بعد دونوں جملہ اسمیہ فعلیہ بھی آ سکتا ہے جیسے جئتک اذ. اذا بھی لکھیں آپ اذا طلعت الشمس لیکن بات ہو رہی ہے اذ کی تو یہ اذ ہونا چاہیے. اور اذ الشمس طالعۃ یہ تو الف لام شمس کا ہے یہاں تو سمجھ میں آتا ہے. اذ الشمس طالعۃ دونوں کے لیے آ سکتا ہے. ومنها اين وان للمكان بان بمعنى الاستفهام. اين اور ان. نحو اين تمشي وان تقعد. اور پھر اینا ان میں سے اینا اور انا میں مکان کے لیے بمعنی استفہام سوال کیسے جیسے اینا تمشی کہاں چل رہے ہو. انا تقعد کہاں بیٹھو گے. اور بمعنی شرط ہے. شرط کے بھی آ سکتا ہے نا شرط میں پڑھے تھے وہ بمعنی شرط. نحو اینا تجلس اجلس وانا تقم اقم. ومنها متى للزمان شرطا او استفهاما. نحو متى تصم اصم ومتى تسافر اسافر. ومنها كيف للاستفهام حالا. نحو كيف انت اي في اي حال انت.
منها ایان للزمان استفهام انه ایان یوم الدین. تو یہ سارے بتا رہے ہیں اس کے بارے میں. تو انا ہو گیا تھا نا, انا تقم اقم, کہاں بیٹھو گے انا. ابراہیم زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام سے کہا نا انا لکی ہذا, کہاں سے آیا بھئی یہ سارے پھل پھول. قالت ہی من عند اللہ, اللہ کی طرف سے آیا. کہاں کے لیے؟ دو. اور ان میں سے متا ہے زمانے کے لیے بطور شرط یا بطور استفہام. متا بھی شرط کے لیے آ سکتا ہے, جب آپ جائیں گے تب میں بھی آؤں گا, اس طرح شرط کے لیے بھی آ سکتا ہے. اور استفہام جیسے متا تسم اسم, آپ جب روزہ رکھیں گے میں بھی روزہ رکھوں گا. اور متا تسافر, اور ان میں سے کیفا ہے, یہ کیفا بھی ہے, حال بتائیں, اس سے استفہام کے لیے بطور حال کے لیے آتا ہے. جیسے کیفا انتا, آپ کیسے ہیں, یعنی فی ای حال انتا, کون سے حال میں ہے آپ. اور ایانا, ایانا بھی استعمال ہوتا ہے وقت کے لیے, اور یہ بڑی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے زیادہ تر. ان میں سے زمانے کے لیے بطور استفہام جیسے ایانا یوم الدین, قیامت کا دن آخر کب آئے گا. تو ایانا. متا ٹھیک ہے, کب آئے گا. ایانا یعنی بڑے چیزوں کے لیے زیادہ استعمال ہو سکتا ہے. اذ, یہ ظرف ماضی کے لیے آتا ہے, اس کے بعد جملہ اسمیہ اور فعلیہ دونوں ایک ساتھ طور پر آ سکتے ہیں. یہ کس کے لیے آتا ہے بھائی؟ ماضی کے لیے آتا ہے. اینا و انا, یہ ظرف مکان کے لیے آتے ہیں. اور پھر یہ بعض اوقات بمعنی استفہام کے ہوتے ہیں, سوال کے لیے بھی ہو سکتے ہیں یا شرط میں بھی ہو سکتے ہیں. جیسے این تمشی, تو کہاں جائے گا. این انا تقعد, تو کہاں بیٹھے گا. اور یہ معنی شرط کے بھی ہوتے ہیں, جیسے این تجلس اجلس. اس کو سکون دینا چاہیے کیونکہ یہ شرط ہے نا, مضارع آیا ہے. تو این تجلس اجلس, جہاں تو بیٹھے گا وہاں میں بیٹھوں گا. انا تقم اقم, یہ جیسے یہاں پہ جزم دیے نا ویسے, جہاں تو کھڑا ہوگا وہاں میں کھڑا ہوں گا. یہ جگہوں کے لیے ہوگا اینا اور انا. متا, وقت کے لیے. متا اور ایانا یہ زمانے کے لیے آتا ہے, اور بیمانہ شرط اور استفہام دونوں طرح استعمال ہوتے ہیں. جیسے متا تسم اسم, آپ جب روزہ رکھیں گے, جب تو روزہ رکھے گا تب میں روزہ رکھوں گا. متا تسافر اسافر, یا یہ سوال کے لیے بھی آ سکتا ہے, متا تسافرو, تو کب سفر کرے گا. یہ سارے ظروف کے بارے میں بتائیں, یہ سارے مبنی ہیں. ہاں, یہ سارے مبنی ہیں. متا متا ہمیشہ رہتا ہے, کیفا کیفا رہتا ہے, کیفو کیفی نہیں پڑھیں گے. یہ استفہام برائے حال کے لیے آتا ہے, جیسے کیفا انتا, یعنی اس کا مطلب فی ای حال انتا, آپ کون سے حال میں ہیں. ایانا, ایانا یہ زمان سے استفہام کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایانا یوم الدین, کیا ہوگا دن قیامت کا, یعنی کب آئے گا. تو یہ ہو گیا ظرف کے بارے میں. تو ابھی تک کیا کیا سیکھے ہم لوگ؟ غایات کے بارے میں, مطلب ظرف کے 3 طرح سیکھے ہم, اور یہ زیادہ تر قبلو, بعدو, تحتو, یہ 4 بتائے تھے نا, اس میں سے ہی آئیں گے. پھر اس کے بعد حیثو کے بارے میں سیکھے, حیثو, پھر اذا, پھر اذ, اور باقی کے یہ سارے اذ انا اینا, اینا انا, متا, کیفا, ایانا. تو یہ سارے چیزیں پھر سے 1-2 بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ آسان ہے, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. اس میں سے ہے, اور شاید یہ آخری ہونا چاہیے, نہیں, اور 2 باتیں ہیں, 2 باتیں ہیں, 3 باتیں ہیں, اور ٹھیک ہے 3 باتیں کر لیں گے انشاءاللہ, سارے ظروف ہو جاتے ہیں. منہا مذ و منذ, اب بات کریں گے مذ منذ کے بارے میں, بمعنی اول المدہ. اور ان میں سے مذ و منذ ہے بمعنی اول مدت کے, یعنی سنس بولتے ہیں نا انگلش میں, یعنی جب سے. وَإِن سَأَلُوهَا جَوَابًا لِمَتَى, کہ اگر وہ صلاحیت رکھیں گے متا کا جواب بننے کے, کیونکہ جواب آپ نے زید کو کب سے نہیں دیکھا یا کب سے دیکھا, تو میں نے 1 ہفتے سے نہیں دیکھا اسے. نہ ما رأیتہ مذ او منذ یوم الجمعہ, متا کے جواب بننے کے, جیسے ما رأیتہ مذ او منذ یوم الجمعہ. اس شخص کے جواب میں تو کہے گا متا ما رأیت زیدن. فی جواب من قال متا ما رأیت ای اول مدت انقطاع رؤیتی ایاہ ہونا چاہیے, یوم الجمعاتی. وبمعنی جمیع المدہ انسلوها جوابا لکم, یعنی پہلی مدت میری اس کو دیکھنے کا انقطاع کے جمعے کے دن کا ہے, یعنی جمعے کے دن کے بعد میں نے اسے نہیں دیکھا. اور بمعنی جمیع مدت کے بھی ہوتے ہیں, جمیع مدت یعنی جمعے سے لے کر ابھی تک وہ نہیں ہوا. انسلوها جوابا لکم, سارے وقت کے, جیسے کم, اگر یہ صلاحیت رکھے کم کے جواب بننے میں, جیسے ما رأیتہ مذ او منذ یومانی فی جواب من قال کم مدتا ما رأیت زیدا. کہ جیسے ما رأیتہ مذ او منذ یومانی, 2 دن سے میں نہیں دیکھا. اگر کوئی پوچھے کتنے دن نہیں دیکھے آپ, تو پورے 2 دن نہیں دیکھا, جو کہ تو جواب
متا کے بھی ہو سکتے کب سے نہیں دیکھے تو 2 ہفتے سے نہیں دیکھا, کتنے دن نہیں دیکھے تو 2 دن سے نہیں دیکھا, جو بھی ہے تم یہ کم مدت یعنی تمام مدت جب سے میں نے اسے نہیں دیکھا وہ 2 دن ہے. ما رأيت زيدا أي جميع مدة ما رأيته يومان. قال كم مدة ما رأيت زيدا أي جميع مدة ما رأيته يومانی. 2 دن سے نہیں, یعنی کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی کتنے دن سے نہیں دیکھے, 2 دن سے نہیں, یہ ہو سکتا ہے, یا کب سے نہیں دیکھے تو وقت بھی بتا سکتا ہے. مد اور منذ تشریح اگر یہ متا کے جواب میں ہے تو ابتدائی مدت کے لیے آتے ہیں. ابتدائی مدت, شروع ہو رہا ہے مدت, وقت شروع ہو رہا ہے. کوئی آپ سے پوچھے متا ما رأیت زیدن, تو نے کب سے زید کو نہیں دیکھا, تو آپ جواب دیں گے ما رأیت منذ یوم الجمعہ, میں نے اسے جمعے کے دن سے نہیں دیکھا. تو کب وقت بتا رہے ہیں, انتہا, ابتدا, شروعات. اگر ایک کم کے جواب میں ہے تو پوری مدت بیان کرنے کے لیے آتا ہے. جیسے کوئی پوچھے کم مدتن ما رأیت زیدن, تو نے کتنی دیر سے زید کو نہیں دیکھا, تو پوری مدت بتانے کے لیے. تو جواب میں ہوگا ما رأیتہ مد یومانی, یومینی ہونا چاہیے, یومینی, کیونکہ مد اور منذ کے بعد مجرور ہوتے ہیں. میں نے اسے 2 دن سے نہیں دیکھا. ومنها لدا ولدن, اور پھر بات کرتے ہیں لدا اور لدن کے. بمعنى عند نحو المال لديك, والفرق بينهما أن عند لا يشترط يشترط فيه الحضور, ويشترط ذلك في لدا ولدن, وجاء فيه لغات أخرى. اور ان میں سے لدا و لدن ہے بمعنی عندہ, جیسے المال لدیکا, اور ان دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ عندہ میں شرط نہیں لگائی جاتی کہ حضور کا, کیا آپ کے پاس ابھی پیسے ہیں, یعنی گھر پہ بھی ہو سکتے ہیں, کہیں پہ بھی ہو سکتے, تو جب آپ عندہ استعمال, لدا جب استعمال کرتے تب آپ کے پاس ہاتھ میں پیسے ہونے چاہیے یا جیب میں, جو بھی ہے. جبکہ لدا و لدن میں شرط یہ لگائی گئی ہے, کی جاتی ہے کہ دوسرے میں بھی کہ حضور ہونا چاہیے اس کے بعد. اور دوسرے لغات بھی ہیں, دوسرے لہجے بھی ہیں, جیسے لدن, لدین, لدن, لدنی, لدن ہونا چاہیے شاید, اچھا لدنی ولدنی ولدن ولد لدو. ومنها قط للماضي والمنفي نحو ما رأيته قط. ومنها عودي ہونا چاہیے, عودو للمستقبل, المنفي نحو لا أدربه عوضا یا عودی. اور خطو کے بارے میں بتائیں. اور اس میں دوسری بھی لغات ہے, جیسے لدنی یا لدنا, لدن, لد, لد, یہ لہجوں میں استعمال ہوتا ہے, یعنی عندہ کا معنی ہے لدن. اور ان میں سے قطو ہے ماضی منفی کے لیے, ماضی منفی کے لیے, میں نے اسے وہ کام نہیں کرا, ما شربت الخمر قطو. جیسے ما رأیتہ قط, میں نے اسے نہیں دیکھا, ہرگز نہیں دیکھا. اور ان میں سے ہے مستقبل منفی کے لیے, جیسے لا ادریبہ عوضا, عودو بولے ہیں یہاں پہ, لا ادریبہ عوضو, میں اسے, یعنی اب میں اسے نہیں ماروں گا, عودو, کبھی نہیں ماروں گا, منفی کے لیے. منفی تشریح لدا اور لدن یہ عندہ پاس کے معنی میں آتے ہیں. البتہ اس میں اور عندہ میں فرق یہ ہے کہ عندہ میں حضور شرط نہیں ہے. عندہ یعنی آپ کے پاس ہو سکتا ہے, گھر میں ہو سکتا ہے, بھائی کے پاس ہو سکتا ہے, کہیں پہ بھی ہے, لیکن لدا اور لدن میں حضور شرط ہے, آپ کے پاس ہونا چاہیے وہ چیز, تبھی آپ لدا. حل لدیک قلم, تو شرط کیا ہے کہ ابھی ہونا چاہیے. یہ نہیں بول سکتے ہاں لدی قلم ولکن فی بیتی, یہ نہیں بول سکتے نہیں میرے گھر میں ہے, ویسا نہیں بول سکتے. پھر لدن میں دوسرے لغات بھی ہیں, لدنی, لدنی, لدن, لدو, لد, لدو, یہ سارے استعمال ہوتے ہیں. قطو, قطو کیا چیز ہے, ظروف مبنیہ میں سے ہیں, یہ بھی مبنیہ ہے, لدا بھی مبنی ہے, عین لدا لدن میں سے قطو بھی ہے. یہ ماضی منفی کے لیے استعمال, منفی ہے, مثبت نہیں, نیگیٹو کی تاکید کے لیے آتا ہے. جیسے ما رأیتہ قط, میں نے اس کو کبھی نہیں دیکھا, یعنی بالکل نہیں دیکھا. قط ما رأیتہ قط, ما شربت الخمر قط, ما ترکت الصلاۃ قط. استاذ. اور عودو یہ مستقبل منفی کی تاکید کے لیے آتا ہے, جیسے لا ادربہ عودو, میں اسے ہرگز نہیں ماروں گا. مستقبل کے لیے عودو استعمال کریں گے اور یہ کریں گے. وعلم انه اذا اضيف الظروف الى الجمله او الى, تو یہ سارے چیزیں آگے نا, حیث, اذ, اذا, منذ, مذ, یہ سارے مبنیات ہیں. اور کیا سکھائیں, لدن, لدا, لدن عندہ کے معنی میں آتے ہیں, مبنی ہیں. اور قطو, عودو مبنی, کب کب استعمال کرتے ہیں, تھوڑا لمبی بحث ہے نہیں اس میں. اب کیا بتا رہے ہیں,
جان لو کہ انہو، اور جان لے کہ جب ظروف کی جملہ کی طرف اضافت کی طرف کی جائے، کی جائے، یا تو جائز ہے اس کا مبنی پر فتح ہونا، جیسے قولہ تعالی بناؤها على الفتح كقوله تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم وكيومئذ وحينئذ وكذلك مثل وغير وغير مع ما وأن تقول ضربته مثل ما ضرب زيد وغير أن ضرب زيد ومنها أمسي بالكسر عند أهل الحجاز. اور جان لے کے جب ظروف کو جملہ کی طرف اضافت کی طرف جائے، یا تو جائز ہے کہ اس کا مبنی پر فتح ہو، جیسے هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، اور جیسے یوم اذن اور حین اذن، یوم ہونا چاہیے، یوم اذن اور حین اذن، تو یہ مبنی بول سکتے ہیں فتح پر. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ منصوب ہے کیونکہ یہ ظرف و زمان ہے. اور اسی طرح مثلو اور غیرو میں جب وہ ما، ان اور انا کے ساتھ آئیں گے تو یہ بھی مبنی ہے، جائز ہیں. وہی تو بول رہے ہیں جائز ہے کہ اس کو مبنی فتح پہ، ہذا یوم ینفع الصادقین، یوم بھی کہہ سکتے ہیں، یوما بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. جو ما اور انا اور انا کے ساتھ آئے تو جیسے ضربتہ مثل ما ضرب زید، تو یہاں پہ بھی مبنی ہے فتح پر، مثل ما کے ساتھ، میں نے اسے مارا جیسے زید کو مارا تھا، یا زید نے مارا تھا. اور غیر ان ضرب زید، غیر ان میں نے ایسے مارا جیسا کہ زید نے نہیں مارا. ان میں سے امسی ہے کسرہ کے ساتھ، امسی بھی مبنی ہے اہل حجاز کے نزدیک. یہاں سے یہ بتلایا جا رہا ہے کہ جب ظروف کو اضافہ جملہ یا اذ کی طرف ہو جائے تو وہ ظروف مبنی ہیں، یوم اذن مبنی ہے، اذ مبنی ہوتے ہیں. جیسے ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، تو یہاں پہ اچھا یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جملے کی طرف مضاف ہے تو یہاں پہ مبنی علی الفتح ہے. یا یوم اذن، اذن حین اذن، پہلی مثال مضاف الیہ اصل میں اذ کے ساتھ ہوتا تھا پھر تنوین لگا دیا گیا. یہاں پہلی مثال مضاف الیہ جملہ کی ہے اور دوسری مثال مضاف الیہ اذ کی ہے. اسی طرح جب مثلو اور غیر مضاف ہے ما یا ان یا انا کی طرف تو وہ بھی مبنی علی الفتح ہوتے ہیں، جیسے ضربتہ مثل ما ضرب زید. یہاں مثل کی اضافت ما کی طرف ہے، اور ضربتہ غیر ان ضرب زید، یہاں مثل کی اضافت انا کی طرف ہے، غیر انا، اس لیے کہ مبنی علی الفتح ہے. ٹھیک ہے، مبنی کب کب ہو سکتا ہے؟ مثلو امسی، ظروف مبنیہ میں ایک ظرف امسی ہے، اہل حجاز کے نزدیک مبنی علی الکسر ہوتا ہے. اس میں اعراب کی بحث اور بنا کی بحث کرنے کے بعد ماتن اب بطور تتمہ یہ کیا ہے، تکمیل کے ہونا چاہیے، تکمیل کے اس کے باقی احکام خاتمے کے ذیل میں بیان کریں گے. آخری میں سارے احکام، دوسرے احکام یہ آئیں گے، اسم کے تمام احکام کا بیان. تو الحمدللہ اس طرح سے مبنیات کے بارے میں ختم ہوئے. تو بہت سارے چیزیں ہیں ظروف کے بارے میں، بہت ساری چیزیں ہیں، الگ الگ کہاں کہاں استعمال ہوتے ہیں اور یہ مبنی کیوں ہوتے ہیں، یہ سارے چیزوں کے بارے میں بات کیے تھے ہم. ظرف تو پہلے کہاں شروع کرے تھے کہ بھئی لفظی موجود ہے تو معرب، پوری طرح غائب ہے، آپ کی نیت میں بھی ہے، اس کو غائب کہتے ہیں، وہ بھی معرب، لیکن نیت میں ہے لیکن لفظی موجود نہیں ہے، تب اس کو مبنی کریں گے. پھر ماتن نے بات کیا حیثو کے بارے میں، یہ ہو گیا ظرف کے. پھر حیثو کے بارے میں بتایا گیا کہ حیثو جو ہے زیادہ تر جملے کے ساتھ آتا ہے، دونوں بھی جملے جائز ہیں حیثو. پھر بتایا گیا کہ اذا مستقبل کے لیے آتا ہے، ماضی کے لیے بھی آیا تو فیوچر کے لیے آتا ہے، زیادہ تر بہتر ہے کہ فعلیہ لائے. اور پھر اذا فجائیہ کے بارے میں بتایا گیا، فجائیہ یعنی سرپرائز، آپ کو غیر متوقع چیز ہو جائے. پھر اذ ماضی کے لیے آتا ہے، اذ اور دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. پھر انا، اینا، یہ جگہوں کے لیے اینا اور انا، متا وقت، ایانا بھی وقت، کیفا حال کے لیے. پھر مد اور منذو، اس کے بارے میں بتایا گیا، مد اور منذو یعنی جب سے میں نے نہیں دیکھا. اور لدا کا معنی عندہ، لدا کے ساتھ مگر شرط یہ ہے کہ آپ کے ساتھ پاس ہونے چاہیے وہ چیز. اور خطو ماضی کے لیے، ماضی منفی کے لیے، اور مستقبل منفی کے لیے کیا استعمال ہوگا؟ اعودو استعمال ہوگا، وہ بھی مبنی ہے. اور اگر جملے کے لیے ہوں گے تو جائز ہے کہ مبنی علی الفتح کریں گے. ھذا یوم، اس کی مضاف الیہ کیا ہے؟ یہ پورا جملہ ہے. یا اذ کے ساتھ اگر اس کو جڑائیں گے تو وہ بھی یوم اذ، حین اذ مبنی علی الفتح ہوگا.
یا ماں کے ساتھ یا انا کے ساتھ، یہ سارے چیزیں اس کے قواعد ہیں. ظروف کی بحث ختم ہوگی انشاءاللہ اگلی کلاس میں. اسم کے تمام احکام کا بیان، مرفوعات، منصوبات، مجرورات، توابع، مبنیات، یہ ساری کہانی ختم ہوئی. اب اسم کے خاتمے پہ ہیں ہم کہ باقی کے کیا احکام ہیں اس کے، اور کیا کیا چیزیں باقی ہیں اسما میں، سارے دیں گے. اس کے بعد فعل میں جائیں گے انشاءاللہ. اسم کے یعنی ختم ہونے کے بعد فعل اور حرف جو ہے باقی کے 1/3 کتاب ہے، تو 2/3 اسما کے بارے میں ہے. کیونکہ فعل میں صرف فعل بات ہوگی مضارع کی، کیونکہ مضارع میں ہی زیادہ ہوتا ہے، اعراب ہوتا ہے. ماضی اور امر تو مبنی ہوتے ہی ہوتے ہیں. اور حروف کے بارے میں معنی سمجھائیں گے اور کیا کیا استعمال کرتے ہیں حروف کے بارے میں سمجھائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو اسم کے تمام احکام کا بیان یعنی آخری احکام جو بچے ہوئے تھے یہ بات بتائیں گے. اس میں اسماء عدد ہوگا، نمبروں کے لیے کیا استعمال ہوتے ہیں. پھر ہوگا تذکیر و تانیث کا بیان، کب مذکر لائیں گے کب مؤنث لائیں گے، یہ سارے احکام بتائیں گے. کیونکہ تھوڑے تھوڑے فرق ہو سکتے ہیں، حقیقی ہو غیر حقیقی ہو. پھر تثنیہ کا بیان، کب تثنیہ استعمال کریں گے، مثنیٰ کیا چیز ہے، کیا کیا قاعدے ہیں اس میں، کیا کیا ضوابط ہیں. پھر اسم الجمع کس کو کہتے ہیں، اسم الجنس الجمعی. یعنی باقی کے احکام تھوڑے باقی ہیں اس کے. انشاءاللہ یہ سارے چیزیں ہم پڑھیں گے آخری احکاموں میں، خاتمہ میں انشاءاللہ تعالی. بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.